بسم الله الرحمن الرحيم ساؤنڈ والے بھائی تھوڑی جی بیس دے کے سیٹی دی آواز تیزی جی دی آواز تھوڑی ختم کر دے ماڑی جی ہلکی جی ایکو اور برائے نام ہاں جی ہاں ایکو برائے نام تے ذرا بیس دے بیس سمجھ دے ہو تھوڑی جی ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس 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 بھی بس ٹھیک ہے ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قلیلہ سمجھو خطیب بننے ویکھ رہے ہو خطیب بننے ویکھنا یہ اصل واز سننے دا یہ طریقہ ہے خطیب دے اشارات بھی واز اندھے جے میرے علامہ احسان عظیم قائد رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے ہیں خطاب تو میں تھوڑا جا گالنو ہو اضافہ کیتا میں کہا خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے سنن والے دے چہرے تو خطاب چنیا جاندہ ہے ہاں چن کے خطیب بیان کرتا ہے فرمایا جی یا ایوہا قم قیام تو سمجھنا در ادھر ویکھو فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ
زد علیہ نہیں پہنچے اتھے تک پہنچے ہی نہیں سرکار تساں ہاں میں پہنچ جاما پھر کدھر پیچھا پچھلے علاقے یا پچھلے زمانے کہ جدو قرآن پڑھی دا ہوندا سی او زد علیہ او زد علیہ اے قرآن پڑھا جا رہا ہوندا سی اللہ اکبر اللہ اور سوڑیو میرے محترم المقام حافظ شیر دل خطیب حضرت مولانا قاری محمد حافظ محمد عثمان شاکر حافظہ اللہ تعالی فرما رہے سن کہ دنیا اے آواز نو کی کر دیتا آواز نو کی کر دیتا جوان میں کہا ٹھیک ہے میں نے جی آواز نہیں چاہی دی اللہ دے بندے تسی انگلے نو دتی رکھ دے ہو بے تو انہوں جی تو ٹھیک کہہ دیتا تو انہوں اپنی دیکھو یار کڈی ٹور بنائی میں کہا ٹھیک سی ہون نہیں ٹھیک ہوتے ٹھیک سی جتے ٹھیک ہے گا سی لے دسو اور بیٹھے بیٹھے انگل دے دیتی پتہ نہیں کنی باری دینی سی اگے اجے اللہ دے بدے ہے ٹھیک اللہ اکبر اللہ لو اے مڑا آجائے ڈبے دا مڑا جائے پھر ذرا مڑا جائے پھر دے ہاں ایتھے بس ایتھے جی 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 بس ٹھیک ہے اللہ اکبر اللہ اس سٹیج تے نہیں گل سمجھا جائے اس سٹیج تے قرآن پاک صحیح پڑھنے دا یا وال سکھان دا پڑھان دا کسے ہستی نو کریڈٹ جاندہ ہے تے خطیب ایشیا خطیب عالم اسلام وکیل صحابہ میرے استاذی المقرم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی نو جاندہ ہے اس تو پہلے تقریباً او علیہ سنا او زد علیہ اللہ معاف فرمائے ادھر ویکھنا ان چھوٹے چھوٹے اے جڑے بچے نادرہ قرآن پڑھنے والے ڈیریاں تے ٹاریاں تے پنڈا جسی جاننے ہیں ملکاں در ملک ٹورے پھرنے ہیں لیکن جتھے بھی جاننے ہیں اے بچے جڑے نادرہ قرآن پڑھنے والے اے بھی قرآن صحیح پڑھ دینے الحمدللہ انہوں نے بھی پتا کہ او زد علیہ او والے زمانے او چلے گا باڈروں پار پتہ نہیں کدھر ہے انتے بچے بھی کہنے نے کہ قرآن انج پڑھیا جائے فرمایا جی او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان ایکو کٹا دے تھوڑی جی ہو جائے گی ادھر ویکھنا ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر سبحان اللہ کیوں جی سمجھ آنی چاہیے دی شور تے نہیں نازی پانا گال سمجھ آوے کنانو رس کوڑے آواز ہے یہ نہیں کہ بندے دماغ ہی پھٹڑتے آ جاوے اتنی تیز اللہ معاف فرمائے جی ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آندہ تے کی کریا کر بول کے دا سنیا پڑھیا کر اے تسی انج نہ سمجھ لیا جے کہ آج جاڑے میرے وعد نو مثال بنا لو 11:15 بجے میں دعا کردہ جے دعا آجی میں نو ایسی دو خطیب ہاں 8:30 تو 9:30 پونے 10 تک شاکر صاحب لے جانگے جی 10 تک لے جانگے 10 تو 11 تک میں دعا کر دیں گا جی پروگرام یہ ہوئی سی بڑے بڑے سبق پڑھانے آندے نے اللہ دے فضل نال جے نہیں یاد سبق تے لا جا کے لنڈا پھاٹک سیال کوٹ آلے نے پوچھ لو جڑا سبق پڑھایا متا ہو گئیاں پتہ نہیں ہو جیندے نے کہ مر گئے نے وعدے دے مطابق انہوں نے ٹائم نہیں دیتا تے میں بیٹھا رہا انہوں نے کہا ان مفصل خطاب ہوئے گا خطیب پاکستان دا محبوب عوام دا فلانے ٹھیک نال جوڑ کے پوچھنا پائے لا کے میرے سامنے میں کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول حد کسے چکے نہ چکے ادھے تو بھی ادھے منٹ دی دعا کی تھی جناب گڈی ماریا سلام فیصلہ آباد پھر پتہ نہیں وہ جی دینے مر گئے آج تک نہیں پتہ 10-12 دن ہو گئے سبق انج پڑھائی دینے سونے رات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کوئی بندہ باں کھڑی کر کے دسے میرے اور تواڈے نالوں زیادہ ہے جی یعنی سانو پیارے نبی نالوں زیادہ تبلیغ دا ہزا ہویا کہ اسی وڈے مبلغ ہاں سانو زیادہ امت دا درد ہے تے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے عشاء دی نماز تو بعد ستے نے آپ نے زندگی پوری عشاء دی نماز تو بعد آپ ستے صبح تہجد ویلے اٹھ پے ہن مولوی اس ویلے مردیاں طرح ڈگ پیندے نے تے 12 بجے تک اٹھدے نہیں گے ہاں جی اٹھن کے کوئی بھی نہیں اٹھدا ساری رات جن جلسے تے رہنا ہے مولوی تقریر کردا رہے سفر کر کے جانا ہے تسی سندے رہنا کہ کدے تو اٹھیا جانا ہے اللہ کہ 2-4 بابے بیچارے جنہاں نوں نیند نہیں آندی 2 گھنٹے بعد وہ ویسے ہی انہاں دی مجبوری ہوندی جاگنا کیوں جی انہاں تو علاوہ کوئی بندہ اٹھ ہی نہیں سکدا پھر بعض اسے واسطے فائدے نہیں ہو رہے تبلیغ دا کوئی کسی قسم دا ہے جی بینیفٹ نہیں ہو رہا جلسے بڑے کرنے کروانے سننے کوئی ایک بندہ 20 سال پہلے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا تے اج بھی نہیں پڑھدا جلسے بھی سنی جاندا ہے مولوی جلسے سنائی بھی جاندے لیکن اندروں پھروڑ کے ویکھو صفر کیوں جی محمد یاد بولدا نہیں اس طرح نہیں تے پھر اللہ معاف فرمائے سانو یار کدھر اسی لگ گئے ہاں سانو چاہیے مغرب تو بعد جلسے کریے 2 خطیب عشاء دی نماز 8 بجے 8:15 بجے دی بجائے 8:30 پڑھ لو 8:45 بجے پڑھ لو کیوں جی پڑھ کے تے پھر اس تو بعد آرام کرو سویرے اٹھے ہو سارے پتہ ہی نہیں کسی گل دا سائنسداناں نے بھی تو ہن تحقیق کر دیتی ہے کہ دماغ دے اندر ہاں جی پائی نیل ایک گلینڈ مٹر دے دانے دے برابر او کینسر جیسیاں موذی بیماریاں دا دفاعی سسٹم اللہ نے تیرے دماغ وچ رکھیا ہے ہاں لے سائنسدان تم بات دی پوری دنیا تے اور او کام کدو کردا ہے عشاء دی نماز تو بعد کام شروع کردا ہے او بھی جدو بتیاں بجھ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتیاں بجھا کے اگر روشنی اکھاں تے پیندی رہے نا پاوے اکھاں بند رہے بندہ ستا ہی رہے او کام نہیں کردا او کہندا جی اجے دن ہی ہے وہ کہندا وہ سمجھدا ہے انہیں بنایا ہی رات واسطے اللہ نے وہ سمجھدا ہے دن اگے چڑھیا پیا رات ہوئی نہیں پاویں رات دے 12-1 بجے ہن روشنی دے وچ سونا منع جے روشنیاں بتیاں بجھا کے سوو وہ کام کردا ہے تے رات صبح دی نماز تو 2 گھنٹے پہلے تہجد دے ویلے وہ کام کرنا چھڑ دیندا پاویں ستا ہی رہے بندہ ہاں وہ گلینڈ جے گلینڈ ایک پائنیل گلینڈ او جناب مٹر دے دانے دے برابر اللہ نے دماغ رکھے ہے کہ فالج کینسر اور ایڈیاں موذی بیماریاں جنہ دا علاج ہی کوئی نہیں ہونا تو دفاعی اور بچاؤ دا سسٹم اللہ نے تیرے دماغ وچ رکھے ہے نہیں پتا بات سننے صرف جاؤ بابا سعودی عرب دا ایک شہری 145 سال دی عمر اندر 147 سال دی عمر جو بہت ہویا ہے آپ 15 دن یا 20 دن پہلے اخباراں چاہیا سی جاؤ اخبار اٹھا کے ویکھو اور او دا 2 سال پہلے انٹرویو لیا گیا انہیں کہا بابا تیری صحت دا راز کی ہے آخری عمر تک صحیح رہا آپ ہی جانا بھج کے آپ ہی مسیتے جانا وہ بابا انہیں کہا جی زندگی چ میں سنت دے مطابق بتیاں بجھا کے عشاء دی نماز پڑھ کے ستا تے ساری زندگی تہجد ویلے اٹھیاں اچھا تیسری گل دوسری گل یہ کہی کہندے نے کہ میں گھر دے کول ہی سبزیاں لائیاں ہوئیاں نے کھاد کھود دی لوڑ ہی نہیں اوتھے پٹ کے کھا پکا لئی دیاں نے تیسری گل انہوں نے کہا چینی کھنڈ پوری زندگی کا چمچ میرے اندر نہیں گئی لو ہاں ایتھے بوریاں دے بورے باشو ملان دیا ملان اجاڑ چھڑیاں تھی ہر بندہ ہی بیمار اللہ اکبر اللہ برکہ گل کردہ مقصد ہے کوئی فائدہ تے ہوئے میں تے باغی ہو گیا یقین جانو میرا تے کسی وقت دل کردہ ہے کہ میں بالکل ہے پروگرام ویسے سرے تو انہاں دبائی کاٹ کر دیا یہ دا کی فائدہ جدو بندہ تبدیلی نہیں آندی ایک بندے اسی 20 سال 30 سال تقریرہ کرنے ایک بندہ نہیں انسان ہے جی بنا سکتے مسلمان کر سکتے کیوں جو آپ اسی نہیں صحیح کیوں جی سنت تو ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں اس واسطے اپنے آپ نو صحیح کرو اللہ دے بندے ہو پھر واضح دا کوئی فائدہ ہے بین بجا جانی مجد اگے جو بین بجان والی گل میرے پیارے بھائیو غور فرماؤ ذرا میں عرض کر رہا سا اللہ اکبر اللہ اللہ دنیا لبے گی قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی نو مگر نہیں لبن گے حقیقت بات ہے مولانا ارشد بیگم کوٹی فرما رہے سن قاری صاحب اور لمبیاں تقریرہ نہیں تسی سٹیج تے آن کے ایک قرآن پاک دی آیت پڑھ جاؤ تے ساریاں تقریراں دے تھلے آ جانی ہیں
اللہ اکبر اللہ واہ اس استاد دا میں شاگرداں چنڈے اللہ دے چنڈیا ہویا اللہ دے فضل نال پڑھیا لکھیا اور میرے جناب استاداں دی تربیت استاداں دا تربیت یافتہ شاگرداں اللہ دے فضل نال ایویں نہیں اکھا بن کے لگے رہو نا میرے ویر گل سمجھا ذرا میں عرض کر رہا سا گل کرن دو تھوڑی دیر آج میں تھوڑی دیر سنانی گل یہ روز نہ انہوں کوئی دلیل بنا لے کہ شاید قاری صاحب نے جدوں مرضی جویں بائیے وہ وگی جاڑ گیا انہوں نے کسی گل دا پتہ ہی نہیں اس گل نو آج دے پروگرام نو کوئی دلیل بنا کے ہاں جی ہر جلسے میرے نال اس طرح کوئی نہ کرے جنہیں نہیں بنا 100 باری نہ بلاؤ میں ویسے ہی رجیا یہ ہو جائے جلسیاں تو میری گل سنو ذرا میں عرض کر رہا میں آکھیا ہے علامہ اقبال نے کمال کر دیتی یار 20 مکاتیاں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سیال کوٹ دی سرزمین نے 2 ہی تے علامے پیدا کیتے ایک علامہ اقبال دوسرے علامہ احسان تے کلا کلا بھاری کروڑوں انسان علامہ احسان علامہ احسان علامہ احسان فرماندے نے علامہ اقبال میں نے تو اپنی جان کیا ہے فرماندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان بولتا سی ایڈی وڈی تمید اچھا میں اتھے رہا پھر اگے نہ ایک لفظ بھی ٹرا تے بول دیتے ہیں نہیں لکھنا نہیں آندا تے کی کریا کر ہاں تے بولیں گا نا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی لا ریب نہ ختم ہونے والی لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشف ادھر میرے بلے ویکھ میرے والے ویکھ بار کیے ادھر خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ جمال حسن قرآن نور جہاں پھر نہیں سمجھے ادھر ویکھنا جمال حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے قمر کا چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا
ایدی مثال لبو تے لب سکتی ہے؟ مثال اس کی نہیں ملتی، زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا، یہ کیوں نہ ایسا ہو، یہ کلام پاک رحمان ہے۔ نال لگ دیں اگلی بات عرض کریے، کہا کہ کس ادھر ویکھنا ذرا، ہاں جی کون؟ اللہ اکبر میرے پیارے نبی، ہاں جی جناب میں اس واسطے تے عرضاں لا رہے آسانا کہ قرآن کیسی بہار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن، شان قرآن سماعت فرمانے والے ہو، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ کافر ہے وہ دل، شیطان ہے وہ دل، جو دین و ایمان نہ رہے، کہو بے شک۔ کافر ہے وہ دل، جس دل اندر دین ایمان سلامت نہیں ہو دے، کافر اور شیطان ان اندر کوئی شک ہے؟ پھر اسے واسطے عرض کیتا ہے نا، ہاں جی کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان نہ رہے، دشمن ہے وہ زبان جو ورد قرآن نہ رہے، کہتی ہے یہ ہسٹری با آواز بلند، تم کچھ نہ ہم کچھ نہ رہ گئے گر مسلمان نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام۔ بیٹا تو اڈے وال دو وری میں کہہ رہے ہیں، بیٹا بیٹا کہہ رہے ہیں نا، ایک وری جٹا، دو وری جٹا، تیسری وری سرچ میں پواؤ نہ کٹا، نہیں نہ انسان بن دے ہیں جی۔ استادہ نے فرمایا ہے بے شک کمنٹ بات نہ ہوئے، استادہ نے ایسا سبق پڑھائے نے جنہی دیر تک پورے مجمع نو اپنی مٹھچ نہیں لے لینا ہے جی، انہوں سنگل نہیں پورے مجمع نے جوڑ نہیں پا لینے، انہی دیر تک گل نہیں اگے کرنی، نہیں کرنی تقریر نہ ہوئے تو نہیں کرنی۔ ہاں 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 اللہ اکبر اللہ۔ بیٹا میں بیٹا بیٹا کہندہ پہ ہاں تے جی بیٹے والی گل نہ سمجھ آئی تے استاداں سارے سبق پڑھائے نے تے دھاڑ دھاڑ ہونے لگ جانی ہے، پسڑیاں ہیٹھ لتری مت جانی ہے، چرمر ہو جانی ہے۔ ایک مکہ نہیں سنا تو پچھو پیچھے بابے نو میں کہہ دیتا نا بابے میرا ساتھ دیو تے اللہ دی قسمیں پھر ایسا ساتھ دین گے بابے تے پہلے ہی مارنو پھر دینے تو آنو یہ میں روکیا ہویا ورنہ ہنو تر تو اڈے کئی باری جناب ہیں جی پسڑیاں 5-7 لگیاں ہوندیاں پاسے۔ ہاں 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 یقین جانو۔ اچھا نہیں تے پھر گال سمجھ لو ہیں جی مولانا حافظ یوسف سرودی نو جان دے، مولانا عبداللہ نصار نو، ہاں جی تے مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر نو، اے سارے کوئی پینڈ دینے رتا جٹھول بزرور اندر انہ دا پینڈ ہے۔ میں اتھے گیا جلسے میرا اتھے جلسہ رکھ لیا، او بچہ شرلی طرح بچے کو ادھر نو پجے جان کو ادھر نو پجے جان کو ادھر نو پجے، بڑی دیر دی گل ہے۔ میں آکھا پترو بیٹیو بچیو تشریف رکھو، پیاریو سونیو تشریف رکھو، مٹھڑیو تشریف رکھو۔ انہوں نے جملہ کدی زندگی چلی سنیا سی، ہاں وہ سنو ہریاں مکیاں دے آدھی، ہاں جی مکے کھان دے پسڑیاں سکان دے آدھی سن، ہاں جی میں کیا سمجھ جان کے پر لاتوں کے بھوت باتوں سے کب مانتے ہیں؟ میں تو کیا سمجھ جان گیا پتر ویر کیا ہویا بیٹا بچہ جی پیٹا جی۔ اچھا تشریف رکھن نال پر تشریف رکھن والا انہیں جی گل ہی کدی لفظ ہی نہیں سنیا جی دا معنی کی بندا ہے۔
ہاں وہ تو جڑا ماڑا جڑا تھا مارے رکھ کے جناب پسڑیاں دو تن ادھر اندر، ہاں جی ادھر چباڑا ٹوٹیا پیا، ادھر چباڑے تو سوٹی، پھر سدھے ہو گئے ہیں، سدھے تیر ہو گئے اندر۔ میں آخیا آرام ہو جاؤ بابا، میں آخیا بابے میرا ساتھ دے دیو، یہ نہیں ٹال دے، ہاں جی ہن جیڑا بھی ماڑا جا ادھر ویکھے یا گل کرے تے ایک چنگی ٹکا کے دھاڑ دے سٹ دینی ہے۔ میں کیا پتہ نہیں ڈر جان گے، پر جاٹوں کے ہاں جی جاپوت جاٹوں کے بوت ہاں جی باتوں سے کم مانتے ہیں، ہاں جی لاتوں سے مان مر کے جناب وہ منٹ ایک نہیں گزریا کہ بابے نے دوڑ دڑے ماری پچھو کانڈ دے بیچ وہ جناب کہتا ہائے وہ میری اماں ایک بری انج ہویا نا تے پھر کان چ تیل پایا نہیں رڑ کے 2.5 گھنٹے میں اتنے خطاب کیتا حافظ یوسف بزروی دے پنڈ لبے ہی کوئی نہیں پھرتے۔ میں آکھو کدھر گئے بیٹھے اتھے ہی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کدھر انج نہ ہونے لگ جاوے تواڈے نال اجے کچھ نہیں کہنا بابا جی، اجے نہیں کچھ کہنا، ٹھیک ہے اجے نہیں کچھ کہنا، اجے میں اجازت نہیں دیتی، جلے ماڑا جب اشارہ کرانا بس پھر ادھار کرنا ہی کوئی نہیں ہونا۔ آج دیکھی جائے گی تھے بھی یہ بھی تو سبق ہے نا، کیوں جی سبق تے سارے یاد کرانے نے اللہ فرنا پہلا تے سبق ہے۔ اچھا جناب جی میں عرض کر رہا میرے پیارے بھائیوں، میں عرض کردہ پیسا حمداں ثناواں اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن عادا۔ نہیں سمجھے تانوں کلے کلے لفظ دا ترجمہ سمجھانا پینا ہے، دشمنوں کے بھی محسن، اس تو بھی آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے۔ پھر ترجمہ تیری زبان اچ کرا کہ کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، اور رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے ہیں، ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ محسن عادا بس بھی باشو میں تو 2,500 روپے دا کمالیے دا کھدر لے کے آیا، ہاں جی پھر فل سٹنے آلیا 2,500-3,000 روپیہ بھی تیار رکھی الگ، ہند نہ کرو بس ہے ہون میں نے بیان کرن دو نا۔ اللہ اکبر یہ داغ جانتے ہی کوئی نہیں لے مولوی کا اینج جو جوڑا پا کے آندے نے چل جا کے لانا سٹن لا ہو جاندہ ہے۔ واہ بھی واہ جی میرے پیارے بھی ادھر ویکھیا جے اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھنا ذرا غور فرما دیاں جانا گل تے کتھے جاندی پئی سی نا جی میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر محسن عادا حبیب کبریا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم و مکرم دوستو بزرگو بھائیو واز میں کر لیا ہوں پاوے 3 منٹ سنو پاوے 10 منٹ انشاءاللہ واز ہو گیا نا اللہ دے فضل اللہ خطبے دے اندر ہی دو ایک جملے دا خطبہ پڑھ کے 2 جملے آندہ تے واز اللہ دے فضل اللہ شروع ہو چکی ہے تھے پورا جو کچھ میں بیان کرنا ہے انہوں میں خلاصہ تن بیان کر چھڑیا ذہن حاضر ہو گیا کہ بس اے ہوئی ایدے تے دلائل سننے نے پاوے دلائل خطیب 15 منٹ دے وے ادھا گھنٹہ 2-4 گھنٹے جنہ چر مرضی لگیا رہے لیکن تھوڑا جا بیان بھی کر دے گا کوئی بندہ اے نہیں کہے گا مضمون وچے ہی مولوی چھڑ کے ٹر گیا پتہ نہیں
کی بیان کیتا ہے کی نہیں کیتا اے نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے بھائی, ادھر ویکھنا ذرا اے جتنے بھی میرے دوست ویر نے, احباب نے, اور جناب میریاں قابل صد احترام ماما پینا عزیز دوست بزرگ علماء کرام معززین کرام اور جلسے دی انتظامیہ میرے پیارے ویر جناب محترم المقام ملک محمد اصغر صاحب اور مستری شوکت صاحب, انہاں دے دوسرے بھائی حضرت مولانا اس طرح قاری محمد جمیل عاصم صاحب خطیب مسجد ہادہ, اور جنہاں دوستاں نے پوری جماعت نے ماشاءاللہ پروگرام کروایا ہے. جناب محترم اللہ دیتا صاحب نے, دوسرے تیسرے دوست نے, سارے کافی سارے, لیکن سارے دا نام لینا مقصد نہیں. یہ پوری جماعت نے, بچیاں نے, بڑیاں چھوٹیاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک دی پیاری جی شان قرآن دی تقریب رکھی ہے. یہ اندر ماشاءاللہ قرآن ہی پڑھیا گیا, قرآن ہی سنیا گیا, قرآن ہی سنایا گیا. اللہ سانو قرآن تے عمل کرنے والا بنا دے وے. ہن چل اللہ دی مہربانی نال توجہ فرمایا جے بات نو ہے جی, کسے پاسے ادھر ادھر مینوں گل نہ جان دیو, تہاڈی توجہ ایویں رہے گی انشاءاللہ. تھوڑے جے منٹاں دے اندر بہت لمبا چوڑا اودے وچ کتاباں سمٹ کے رہ جان گی انشاءاللہ, دریا کوزے اندر بند ہو کے رہ جائے گا انشاءاللہ. پر تہاڈی توجہ دی ضرورت ہے. خطیب و خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے ہیں. میں کیڑی بات ایڈ کی تھی, بلکہ خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے. لو جناب توجہ فرمانا. فرمایا جی لو انزلنا خطیب دے واز ہوندہ ہے, خطیب دے اشارے واز ہوندے نے کہ نہیں, واز ہی ہوندہ ہے نا, بلکہ اگے میں کہنا ہوندہ سا ادھا واز, بلکہ پورا ہی واز ہوندہ ہے. یہ ادھر رکھو نا, ترجمہ کریے نہ کریے ترجمہ سمجھ آندہ جاندہ ہے. فرمایا جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن پاک نو کسے پہاڑ تے نازل کر دیں دے, میرے پیارے محبوب پیغمبر نبیوں دے سردار پیغمبر, اے میرے لاٹ اور چہیتے پیغمبر, لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اے پہاڑ بھی اللہ دے ڈر کولوں آخو زاریاں کر لگ جاندے, اے بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے, مگر انسان میں نو توانو کی ہو گیا ہے پورے دا پورا قرآن سننا سنانا, لیکن ذرہ برابر تبدیلی نہیں آندی. اللہ اکبر. میں تے سمجھاں گا, میں جو بات میں نو سمجھ آئیے, ساڑھے دلان دی زمین جو مردہ ہو چکی ہے, ویران ہو چکی ہے, دل دی بنجر زمین جس طریقے نال اے جناب بنجر تے کلر والی زمین تے پانی برسدا ہے, بارشاں دا پانی وسدا ہے, وہ اپنے اندر جذب نہیں کر دی, وہ دے چوں گوریاں نہیں اگدیاں, پھل پھول نہیں لگ دے, بہاراں نہیں آندیاں. اسی طرح میرے ویر میں دکھاں گا قصور قصور اس رحمت والے مٹھے پانی دا نہیں ہے, بلکہ قصور میرے تیرے دلان دی اس بنجر زمین دا ہے جڑی اس رحمت والے مٹھے پانی نو برداشت نہیں کر سکتی. اپنے دل دی دنیا تبدیل فرما, پھر پتہ چلے گا قرآن کتنی عظیم کتاب ہے, دیاں تاثیراں کتنیاں نے. اللہ نے ایمیں نہیں فرمایا, اس سے آیت دے اگلے جملے اندر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالاں سی لوگاں واسطے, الناس لوگ ہیں, یہ مثالاں لوگاں واسطے بیان کرنے ہیں, لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ لوگ غور و فکر کن, تدبر کرو کم لین, سمجھ کرو کم لین. ادھر ویکھنا ایک پیاری جی بات سن ذرا. اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل غور نال سننی ہے. میں جناب تطبیق دیاں گا قرآن نو اللہ دے فضل نال, جویں جناب ڈبی دے اندر موتی بند ہوندے نے, انج اپنے خطاب نو بند کراں گا. اللہ دی
مہربانی دے نال ادھر ویکھ دیاں چلا جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی شادی میرے نبی دا پہلا نکاح 25 سالہ دی عمر میرے پیارے محبوب دی سیدہ خدیجہ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والیاں یعنی 40 سالہ خاتون نال میرے نبی دا پہلا نکاح ہویا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح تو بعد اجلائی عروسی دی اندر داخل ہوئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے خدیجہ سب تو پہلی بات کر دینے آقا فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے حضرت خدیجہ تڑپ ہی گئیاں یعنی انہیں سونے ہو انج کیویں آنکھ گئے ہو میں تے توہانو رب کل منگ منگ کر کے لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے خدیجہ تو ایسرا عرب ملیکہ العرب کروڑوں درمہ دینارہ دمالے میں نہ میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پوڑ دیواں غریبہ مسکینہ متیا محتاجاں بند دیواں میرا دل کرے میں خرچ کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بن ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ توڑے سنے نہ تو میں تیز کھار دی دہلیز اندر پیری بادج رکھیا سی پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ کے مال میرا نہیں ہے اے مال تیرے محمد دا جتے چاون خرچ کرنے میں نے کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر معیشت تو آزاد ہو گئے نکاح تو بعد فکر معیشت تو آزاد ہو کر کے قوم دے غم دے اندر پریشان رہنے لگ گئے اللہ دے نبی گوشہ نشینی اختیار کر جان دے سیدہ خدیجہ ستو نال بن دے دیاں کھجورہ تھیلی جپا کے تھما دے دیاں مشکیزی اندر پانی بھر کر کے دے دے دیاں چنے بھن کر کے نال دے دے دیاں اللہ دے پیارے نبی جی کئی روز تک غار ہیرا دے اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے ادھر میرے نبی دی عمر مبارک 40 سالہ دی ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی ہاں جی میں دسے ہے نا جدو زمین مردہ ہو جائے اللہ دی رحمت جوش اندر آوے رحمتہ والیاں بارشاں بسدیاں نے گل سمجھ آگئی نا جدو دلان دی زمین کفر تے شرک دے گھٹا ٹوپن دھیریاں دے اندر غرق ہو چکی ہوئے یا ہندی جاری ہوئے اللہ دی رحمت جوش اندر آوے اللہ اپنا نبی مبعوث فرماندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب امت دے غم اندر روندہ پہ آئے غاران دے وچ جا کے ختم الرسل دا تاج پہنا دے حضرت جبریل آئے میرے نبی نو صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے سینے نہ لایا اللہ دے نبی جنو کھٹ رہنے دبوچ رہنے بخاری شریف دی حدیث شروع پہلے ہی صفحیاں تھے یعنی 3 نمبر دی حدیث ہے نا اللہ اکبر اللہ یہ میرے نبی نو سینے نہ لگایا کھٹیا حدیث دے الفاظ نے حتی بلغ من الجہدہ کھٹیا تے چنگی طرح کھٹیا نالے آکیا اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پڑھو تے صحیح اللہ دے نبی فرما دینے ما انا بقارین میں کسی انسان کو لو پڑھیا ہویا نہیں گل سمجھ آگئی یہ نہیں کہ میں آن پڑھا میں پڑھیا ہویا نہیں ترجمہ نہیں کرنا امی دا معنی آن پڑھ نہیں جے بندا امی دا معنی بندا کسی انسان کو لو نہ پڑھیا ہویا ورنہ پڑھے تھے بہت زیادہ سن آپ انہوں برائے راست عرشاں والے رب نے پڑھایا جیدہ استاد ایڈا قابل ہوئے تے شاگرد کتنا لائق ہوئے گا
اللہ اکبر گل سمجھ آئی نا جی 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 میرے نبی دوسری مرتبہ جبریل کھڑتے نے اللہ دے نبی نو پہلے طرح کھڑتے نے نالے کہندے نے پڑھو سونےو حضور پہلے والا ہی جواب دیندے نے تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے میرے نبی نو کھٹیا حتی بلغ من الجہدہ کھٹیا تے چنگی طرح کھٹیا اقرا بسم ربک الذی بھی آکھیا اقرا پڑھو سونیو اللہ دے پیارے نبی پہلے والا ہی جواب دیندے نے جبریل نے تیسری مرتبہ جو ہی چھڑیا تے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللہ اکبر میرے نبی نو جبریل کھڑ دے رہے پڑھنے دا آنکھ دے رہے توجہ نال پوائنٹ دی گل سنے آجے اللہ دے نبی نے نہیں جے پڑھیا جدو جبریل نے میرے نبی نو چھڑیا تھے میرے نبی نے کیوں پڑھنا شروع فرمایا ایدہ جواب ادنا جا فیصلہ آبادی طالب علم دیندہ چلا جاوے کہ کل نو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال نو وہ جھوٹے بے ایمان دجال نو نبی منن والا مرتد تے دجال ناکھ دا پھرے یہ تو ہڈا نبی بھی تے کسے دا پڑھایا پڑھیا ساڑھے نبی کسے کل پڑھ لیا تے تاں کی ہویا اللہ فرمایا او دو تک جبریل میرے نبی نو جدو تک پڑھان دے رہے او دو تک نہیں پڑھیا او دو پڑھیا جدو میں رب نے پڑھایا جی جی قرآن دی بات دینا اللہ دے نبی نو اتنا شوق ہے قرآن اتر دائے حضرت جبریل پڑھ دینے میرے نبی اکثر حضرت جبریل پیارے نبی نال قرآن پاک دا دور فرمایا کر دے سننا جدو میرے نبی پڑھ دینے جبریل سنی جان دینے جدو جبریل پڑھ دینے میرے نبی نال نال سنی بھی جا رہے ہوندے نے نال نال پڑھی بھی جا رہے ہوندے نے کدھرے بھول نہ جائے نوا نوا قرآن اترے ایسے انچو نکل نہ جائے اللہ کریم نے آواز دیتی ہے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی اللہ اکبر اللہ 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 جی 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 میرے سونے ویر ایک میں ٹچ ضرور دیاں گا صرف اس تو کئی بندے نہیں نہ پڑھنا آندہ اچھا تے او کہندے نے اس طرح قرآن پڑھیا جائے نا تے متھے تے وٹ پا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے جب پڑھے ہوئے جاہل کیوں جی ہیں جی اندروں سڑے ہوئے تو پڑھے ہوئے تے اندروں سڑے ہوئے ہیں جی جاہل کہندے نے بتھے تے وٹ اے جی وائزانہ گفتگوئے اے تے خطیبانہ گالے یہ کڑا علمی بات ہے اچھا تے علمی کڑا ہے لا تحرک بھی لسانہ کا لیتا جالا بھی جو سارا مکے بھی اچھا اے نہ مکے اے ہو گیا علمی بات ترجمہ کیتا جاندہ ہے یہ میرے پاک محمد اپنی زبان نو دو وری نہ لا ترجمہ کیتا جاندہ ہے میرے اللہ اچھا یہ دے 3 سال حفظتے لگن 3 سال تجوید پڑھنتے لگن تجوید تے پھر کدھرے جا کے قرآن پاک انج پڑھیا جائے تے سکول دیاں بھی ایف اے بی اے ہوئے تے پھر ترجمہ صحیح سونا کیتا جاوے تے او دے جو علم جاندہ کڑے پاسے علم تے 20 گنا بہتا آ گیا او دے چھ کیوں جی اپنی کمزوری نو دور کر کمزوری نو دور نہیں کرنا اچھائی دے ہوتے حملہ کرنا ہے کیوں جی ہے یہ اپنی کمزوری نے چھپان واسطے بہت بڑا عالمیہ ہے بہت بڑا ظلم جے ظلم دی حد بھی تجاوز کر جاندہ ہے یہ ہو جا بندہ جتھے 7 سال یا 8 سال مدرسے پڑھ دا ہے اوتھے 6 مہینے چلو 3 سال نہ صحیح 6 مہینے کسے کاری دے سامنے بہ کے قرآن پاک دے لفظ نہیں سدھے کیتے جاندے کیوں جی پھر قرآن جتھے 6 سال زیادہ لگن سکول دی تعلیم بھی ہوئے اور او پھر قرآن انج پڑھے آ جائے تے ترجمہ کیتا جاوے ادھر ویکھیا جائے فرمایا جی لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علینا
بیانا. اے میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان 2 مرتبہ ہلانے دی زحمت نہ دیو، اللہ بھول جائے گا. فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. فرمایا ایک پہلے اس تو فرمایا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا. اسی تواڈے سینے دے اندر جمع بھی فرما دیاں گے، پڑھنا چاہو گے پڑھا بھی دیاں گے. فرمایا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. قرآن تواڈے پیچھے پیچھے چلا دیاں گے، یعنی زبان دے پیچھے پیچھے چلا دیاں گے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا. پھر آپ پڑھنا تے سوکھا ہوندہ ہے. ایک حافظ نو کہو نا 2 سپارے سنانے نے، ایک تراویح اندر سنا دے گا، 4 سنا دے گا. تے جے کہو گے نا اب چو بیان کرنا یہ اوکھا ہوندہ ہے. کیوں جی؟ اللہ نے فرمایا سونیا پڑھنا پڑھانا تے سوکھا، تے میں اسی تے بیان بھی کرا دیاں گے. کیوں جی؟ گل سنو. میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجھے لگتا ہے جی کی سنا دیو، کی لکھیا ہے نظم کیڑی لے میں نو آندھی نہیں ہونو. جڑی چیز استادہ نو آندھی ہے مطلب تو انو ساریاں آندھی ہیں رو چیزاں. نہیں تسی بھی شگردی ہو تو میں بھی شگرداں. میں نو ساری چیزاں، میرے مضمون ہی بدل گیا، میرا نالج بدل گیا، میرے اشعار بدل گیا جڑے جڑے میں پڑھنا. کیوں جی؟ استاداں لے میں نو نہیں آندے چاندے شروع کوئی کدو کا آندے بھی نہیں لیکن نہیں آندے میں نو. اچھا جناب چند میرے حضور مننا پے گا ضرور ہے جی. اگے کی ہون تسی سنا دیو. میں نو جو نہیں پتا پھر میں اچھا گل سنو. گل کرن دا مقصد ہے اچھا میں قرآن جڑا انج قرآن دیاں چڑیاں تے پیڑ بن کے قرآن بیان کر لگیاں تے قرآن رہن دیئے پھر نہیں رہنے دے یار. تسی تو 2-3 شعر سنا دینے اور میں کہنے تو او تو نو آندے بگل تو انہوں نہیں پتا بات جگہ ویڑ بجانا. عظمت قرآن زندہ باد، مقام قرآن زندہ باد، قاری یعقوب صاحب فیصلہ آبادی. مت جگے بین بجان والی گل ہے. دا مطلب ہے تھے جو مرضی کو پڑھ لے کے آن دی لوڑ نہیں کیے تھے. بس اے میں بندہ جو آ جاوے تے ٹاکے بنگال دیا ادھر ماری جاوے جو مرضی جدھر نو لئی جاوے گیڑے نال دسیا کہ واہ جی واہ کمالاں کر دیا کہ کاری اور آکھیا کی اے نہیں پتا کی آکھیا پر کار کمالاں دیاں ادھر دیا. میں تو انو کوئی سبق یاد کرانا چاہنا تے ٹائم لگنا تھوڑا. گل آخر تے نچوڑ نکلن والا سی لیکن آ شیرہ دے چسکے والے نے اللہ دے بندے او شیر بھی سنا دیاں گا وچ کوئی چل دیا جے کوئی آ گیا رخ تلے. ورنہ میں شیر میرے جمعہ جتے 2-4 مہینے گزر جاندے نے مساق ہوتا ایک شیر بھی نہیں آندا. لیکن شیر سنانا مقصد نہیں جائز نے. میں کہنا کدی سنائی دینے موقع مال دی مناسبت نال کوئی رلے نال گل نہیں ہے. نہیں جدن مو ایٹوائی چلا گیا جڑے شیر یاد آئے وہ سناتے جڑے ایتاں یاد نے وہ سنا دیتیاں. بندہ بچے بڑا قرآن پڑھے او بڑے شیر سنائے بھی مولوی اور آنے کمالاں کر دیاں بھئی. پر آکھیا کیوں گل کھاتے کہ یہ نہیں پتا کی آکھیا یہ نہیں پتا سانو. بس بڑا گل بڑی ہے وہ کمال گئی لے جا اللہ اکبر. انج دا بات میں نو نہیں آندا تے جے تسی انج دا بات سننا نا پھر تہاڈی مہربانی تے میں پھر تقریر نہیں کردا تے میں بھی تانوں ادھر دی سنا کے ساس ہو کے ادھر جانا. ہاں تے پھر تقریر سنو پھر تھوڑی جی ہونے. میں تے نہیں نا ویکھو میں تے تقریر بس انج بن کے نا تانوں پتہ ہے میرے استاداں دا علم ہے کہ نہیں جان دیو کہ نہیں. استاد جی انج چڑھا کے نا آسماناں تے پھٹے تے تھلوں پھٹا کھچ دیندے نے لٹکے روڑ جنی دیر تک دوبارہ نہ آنے در وہی آڑ کے لان گے استاد جی دوبارہ آؤ لٹکے رو. اینو کہندے نے خطابت اے بھی وال لاندے نے. میں تے پتہ نہیں انج گل چڑھا کے ہاں جی تسی جڑے سارے انج سماناں نوں لگ جا نا پھٹے چڑھ جو تھلو پھٹا کھچ دیواں تے ہو گیا فیصلہ آباد لٹکے رہیا جے مڑ کے بعد. مینوں وال سارے آندے نے اللہ دے بندے تسی اس طرح کیوں اے مزاج ہی خراب ہو گیا. میں شروع تو آکھیا نا مزاج خراب ہو گیا. کوئی پڑھے لکھے بندے دی کوئی ضرورت نہیں ہے تھی. پڑھ لکھ نہ پڑھ لکھن دی لوڑ رہ گئی ہے. ہاں جی اللہ معاف فرمائے. جی میں عرضے کر رہا مطلب یہ بھی نہ کوئی سمجھے کہ میں بہت پڑھیا لکھا میں اپنے آپ دی پڑھائی میں دس رہا نہیں. میں ایک طالب علم ہاں میں ول سکھنا. اے چھوٹا جا بچہ میری اصلاح کرے اللہ دے فضل نال میں اپنی غلطی کر ڈاں گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال. ہاں ایسی بات نہیں جڑی. جی میں عرضے کر رہا ادھر ویکھنا اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی تو فارغ ہو کے میرے نبی پریشان گھر تشریف لے آئے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں خدیجہ زملونی
خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے ایتے بخاری دے الفاظ نے نا دیگر کتب حدیث دے اندر دسی رونی خدیجہ میرے تے چادر پوا میرے تے کمبل پوا میں نو کچھ ہو چلے آئی خشیدو علی نفسی میں نو اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے سیدہ خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی آنے نالے کنی انکا لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیب وتعین علی نوائب الحق کلا والله ما يخزيك الله أبدا سونے لوگاں دیاں صلہ رحمیاں کرنے والے یتیماں دے سراں تے دست شفقت پھیرنے والے غریباں دا یتیماں دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے غریباں دے کام آنے والے مہماناں دی مہمان نوازیاں فرمانے والے عقبات تے ڈٹ جانے والے سونے ہو جنہ دے اوصاف کردار شمائل خسائل ایڈے بلند گون خدیجہ کہنیاں نے میں قسمہ کا کے اگنی بلکہ میں بخاری شریف آپ سن تو علاوہ جدو وے کر کے پڑھئے اوتے جناب کلنہ کلا تصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم ان الفاظہ تو جملیاں تو پہلے خدیجہ گل ہی قسمہ تو جگدیاں نے انہا تو پہلے بخاری شریف اندر لکھے آیا خدیجہ گل سن دیئے کہہ دیاں نے کلا واللہ کہندی یعنی کلا واللہ پہلا کلا لام باریک ہے لفظ اللہ دا دوسرا لام لفظ اللہ دا لام موٹا ہے کہ جی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسم ایج دے بندیانو اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے گل بڑی پتے دی آن لگی ہے اللہ دے پیارے نبی نو تسلیاں دے دیتیا گئیاں چادر اڑا دیتی گئی لاڈ لڑا دیتے گئے میں کہاں گا جدو بیوی اتنی نیک لاڈیاں لڑان والی مل جاوے بندہ لڑیا بولیا تھکا ماندہ باروں آوے اور جناب بندے نو اونا دلاسیاں تسلیاں نال لاڈیاں دے نال بندے نو سکون مل جاندہ تے نیندرامی تے گوڑیاں ہی آ جایا کر دیاں جی جی اللہ دے نبی دی غمخوار بیوی اتنی جناب لاڈیاں لڑان والی ساتھ دینے والی تسلیاں دین والی دلاسے دین والی جمل گئی ہے میرے نبی نو تسلیاں دے دیتیاں گئیاں حضرت نو چادر اڑا دیتی گئی میرے نبی دے خسائل شمائل بیان کردار کریکٹر دے فریرے بلند کر دیتے گئے میرے نبی نو سکون ہویا ذہنی سکون ملے آپ لمبی نیند سو گئے چادر لئیے گوڑی نیند سوتے ہوئے نے عرشاں والے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر سونے کملی ہونے والے میرے محبوب پیغمبر اٹھ کھڑے ہوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے میرے نبی اللہ دا حکم سن کر کے اٹھے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے اللہ دا حکم سننے دے بعد میرے نبی قبر بستہ ہو گئے یہ دے بعد پیارے آقا دی زندگی اپنے واسطے نہیں بلکہ میرے نبی نے ساری زندگی اپنے بیوی بچیاں واسطے بھی نہیں اللہ دی کبریائی بیان کرنے واسطے توحید نو بلند کرنے واسطے الہ کلمت اللہ دی خاطر وقف فرما چھڑی وقف ہو گئے دے بعد
اللہ اکبر دن رات کر دیتا اللہ نے ویکھیا میرے محبوب نو اتنا شوق گل سمجھا جی ذرا اتنا شوق اللہ کریم نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ سونے فرما دے نے میرے پیارے محبوب اے میرے نبیوں تے سردار پیغمبر فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سونیا جدو فارغ ہو جایا کرو نماز تو فرض نماز تو فارغ ہو جایا کرو جدو تبلیغ تو فارغ ہو جایا کرو جہاد دیاں جناب ضروریات تو فارغ ہو جایا کرو نفلی اتنی عبادت فرمایا کرو اتنی عبادت کریا کرو فَإِذَا فَرَغْتَ سب اپنے آپ نو تھکا دیا کرو یہ حکم سنے ہیں تے امی عائشہ فرما دیا نے میرے نبی ساری رات ہی کھڑے ہون لگ گئے قیام فرمان لگ گئے ایک میری ٹاچی دیواں لمبی حدیث منٹ اندر بیان کر دیاں گا امی فرما دیا نے رات نو ایک میری رات ادھی رات ڈھل گئی بلکہ اس تو بھی پہلے میرے نبی جی آپ اٹھے تے وضو فرمایا مصلی تے کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی نے قیام فرمایا ایڈا لمبا قیام امی فرما دیاں میں سو نجی پھر ستی تے پھر جاگی ویکھے آپ قیام ہی فرمائی جا رہے نے یہ میرے نبی نے رکوع کیتا تے ایڈا لمبا رکوع میں بار بار ستی تے بار بار جاگی اللہ دے نبی رکوع ہی فرمائی جا رہے نے یہ میرے نبی سجدہ کیتا تے ایڈا لمبا سجدہ میں بار بار سونیاں بار بار جاگنیاں پھر ستی تے پھر جاگی جدوں میں بیدار ہو کے ویکھیا اللہ دے نبی سجدے اندر سلمیاں فرمائے ہوئے حضرت سینے چ رونے دی آواز آ رہی ہے جویں ہانڈی چولہے تے کھول رہی ہوندی ہے ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ گئے اللہ نے فرمایا سونیا لما تبکی کا یا محمد سونے ہو کیوں روئی جا رہے ہو اللہ دے پیارے نبی فرما دے لے جبریل مڑ جا چلا جا کلن آلہ چنگی طرح جان دائے حضرت جبریل مڑ آئے اللہ نے فرمایا ایسا نرضی کا یا محمد سونے اور رونا بند کر دیو تو اڈا رونا ساڑے کلو جریا نہیں جاندہ تو اڈی امت دے بارے تو خوش کر دیا کہ رونا بند کر دیو میرے نبی دے ڈیڈے پیر سو جاندے نے اتنے لمبے لمبے قیام لمبے لمبے رکوع تے لمبے لمبے سجدے اللہ نے اپنے حکم اندر ترمیم فرما چھڑی اللہ فرمایا سونیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے بعد دن چوڑ نکل گیا ہے قم اللیل الا قلیلا سونیا قیام کریا کرو مگر قلیلا تھوڑا جا قیام تھوڑا اللہ نے اگے مزید وضاحت فرمائی نسبہو وانقص منہ قلیلا یعنی پہلے قلیلا تو مراد نبی 5-7 گھنٹے ہی نہ سمجھ لین اللہ نے اگے اگلی آیت اندر پھر وضاحت فرمائی ہے نسبہو ادھی رات او انقص یا دے تمہیں تھوڑا یا منہ قلیلا سونیا تھوڑا جا قیام فرمایا کرو اللہ نے فرمایا سونیا میں تے آکھیا سی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اتنا نفلی عبادت کرو اپنے آپ نو تھکا دیو سونیا اتنی آکھیا سی مکائی دیو تو سدھے اپنے آپ نو مکان تے آ گئے ہو سونیا تھکا دین دا کیا سی مکا دین دا نہیں آکیا اللہ فرمایا سونیا قیام کریا کرو مگر تھوڑا قلیلا نسبہو او انقص منہ قلیلا او زد علیہ
اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سونیا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیا کرو، ایتاں تھوڑیاں پڑھ لیا کرو، وقت تھوڑا لایا کرو سونیا، پر مزے لے لے کے، مزے دے دے کے، لطف لے لے کے، لطف دے دے کے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. انج قرآن پڑھیا کرو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. گل سمجھ آگئی نا؟ ایتھے میں گل لیانی چاہتا سا. جی جی اللہ برج والیو تو جو فرماؤ ذرا میں تھوڑی جی گل لگے ٹوراں. اللہ اللہ اللہ. میں عرضے کر رہا تھا ادھر ویکھنا. ہاں جی ابو داؤد شریف دی صحیح حدیث سے سند اعتبار نال، حدیث پاک بالکل صحیح سند اعتبار نال جناب ادھر ویکھنا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. 1468 نمبر حدیث. کتنے سو تھے؟ کتنے؟ 1468 یعنی 1468 ہوگی نا اپنی زبان اندر. اچھا جناب فرمایا میرے پیارے محبوب نبی نے زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ. قرآن نو اپنی آوازاں بنا بنا کے بِأَصْوَاتِكُمْ اپنی آوازاں نو مزین کر کے خوبصورت فرما کے خوش الحانی نال قرآن پڑھیا کرو. ٹھیک ہے بھائی. آؤ بخاری شریف دی 7527 نمبر حدیث بخاری شریف دی. اللہ دن لیسا مننا علی، اللہ دن نبی نے فرمایا لیسا مننا من لم یتغن بالقرآن. لیسا مننا فرمایا جڑا بندہ قرآن مجید ترنم نال نہیں پڑھدا. سمجھ آگئی؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ترنم نال بنا سوار کے نہیں پڑھدا، خوش الحانی نال نہیں پڑھدا. لیسا مننا، لیسا مننا، لیسا مننا. آپ نے فرمایا ساڑھے چو نہیں. علماء سن دے رہے ہیں جی. اور حدیث کو ایویں نہیں کوئی چھوٹی بڑی کتاب دیا بغیر سرچ تو نان 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 پوری سرچ دے نال. اگلی حدیث سماعت فرماؤ بخاری اور مسلم دی. بخاری مسلم دی حدیث اگلی بھی دو کتاب آج موجود ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا سنیا جے ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن. فرمایا اللہ کسے بھی چیز نو توجہ ہے بھائی، کسے بھی چیز نو ایڈے توجہ نال ایڈے شوق نال نہیں جے سندا جتنا اپنے نبی دی زبان وچوں خوش الحانی نال پڑھے جان قرآن نو سندا ہے. ایدہ مطلب نبی خوش الحان سن. کیوں جی ایویں تے نہیں کافر تے مشرک میرے نبی دے جان دے ویری رات نو قرآن کناں تے کوڑیاں نال لگ کے سن لگ جاندے سن. قرآن ایڈی مٹھی آواز سی نبی پاک دی، ایڈی خوش الحانی دی آواز سی. اللہ اکبر، اللہ اللہ. جن بھی کہندے سن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنے ہیں، یہدی الی الرشد ہدایت دی طرف راہنمائی کردا ہے. فآمنا بہ اسی او دے تے ایمان لے آئے ہیں. جن بھی کہندے سن اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ. ادھر ویکھنا جناب ہیں جی میرے جناب پیارے شاکر صاحب ایک حدیث سنا رہے سن، شاید اور کدھر پڑھی ہوئے انہوں نے تفصیل نال، لیکن میں حدیث پڑھ کے آیا بخاری شریف اندر اور مسلم شریف اندر. او دا خلاصہ حدیث تے او دے تے پورا گھنٹہ بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن میں 2 منٹ اندر خلاصہ سناواں. ادھر ویکھو میرے نبی دے صحابی اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، پھر کہہ دو ایک باری کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. رات نو سورت بقرہ دی تلاوت فرما رہے سن.
سورت بقرہ دی رات نو تلاوت کر رہے نے کہندے نے میرا گھوڑا اچھل لگ جاندا ہے بدکدا ہے میں تلاوت بند کیتی گھوڑا تھم گیا رک گیا پھر تلاوت شروع کیتی گھوڑا پھر اچھلدا ہے پھر تلاوت بھی کیتی بند کیتی پھر خاموش ہو گیا یعنی 3 واری ایسے طرح ہویا تیسری مرتبہ میں تلاوت بند کر کے میں آسمانہ بنے نظریں اٹھائیاں ایک چھتری نما صاحبان نظر آیا دے اندر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے نے کندیلاں روشن نے ستارے جھلمل کر دے پہنے کہنے نے تلاوت بند کی تھی تے چھتری نما جی یعنی جدے وچ چمک دے ہوئے ستارے اور جناب ایسے کندیلاں تے چراغ اوتا نو ہندی نظر آگئی چھتری جی اوتا نو ہوئی تے اوتا ہی چلی گئی میری نظرہ تو غائب ہو گئی سویر کوئی پیارے نبی دی خدمت اندر پہنچیا اللہ دے نبی نو جا کے عرض کیتا حضور نے فرمایا اللہ دے بندیا تلاوت جاری رکھ دیو تلاوت کرتا رہندا کہنے اللہ دے نبی جی میں نو اپنے بیٹے یحییٰ تے ترس آ گیا کدھرے گھوڑا اپنے سما دے تھلے انہوں روند نہ ڈالے میں تلاوت بند کی تھی اے چھتری نما صاحبان کندیلاں دا روشن ہوتا ہی چلا گیا میری نظران تو اجل ہو گیا اللہ دے نبی نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک فرمایا ہے تے اللہ دے فرشتے سن جیڑا تیرے قرآن سن واسطے قریب آ گئے سن قرآن سن واسطے نیڑے ہوئے سن اللہ دے فرشتے سن آپ نے فرمایا وَلَوْ قَرَاتَ اگر تو تلاوت کردہ رہندا لَأَصْبَحْتَ سویر تک تلاوت جاری رکھ دا يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لوگ اپنی آنکھاں نالے نہ فرشتیاں نو ویکھ دے لا يَتَغَارَ مِنْهُمْ لا يَتَغَارَ مِنْهُمْ فرمایا وہ فرشتے انہا لوگاں دیاں نظران تو چھپ نہ سکتے اللہ اکبر اللہ اللہ حدیث دے بخاری مسلم دے الفاظ جڑے میں تو انہوں سنائے نے بات دور نہ نکل جائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو جی تھک گئے ہو نا تسی تے آج میں واز اس ٹائم سزان تے آئی گیا تو انہوں سبق نہیں پڑھاندہ پیا جے سبق پڑھانا ہوندہ نا تے ہنو میں فیصلہ آباد دے نیڑے لگیا ہوندہ ہاں جی اس واسطے سبق تو انہوں نہیں پڑھایا لیکن شاید انجی پڑھ جو تے آخری حدیث سناوا تے بس گل ختم کرا تسی تھکے ٹوٹے پے ہون نہیں تسی 5 منٹ اور سن سکتے 2 منٹ دی حدیث سناوا تے گل ختم کرا کیوں جی تھک گئے ہو نا اے گل میری دل نو لگی ہے نا تو اٹھے نہیں لگی حد ہوگی بے اللہ اکبر اے پھر 2-4 منٹ جڑے ہے گئے نا اے ذرا اور ڈالڈے دی پیداوار رہے لکاں تو اگے ہو جو تھوڑے جے اگے ہو جو پترو اے بابے ویکھو دیسی کیوں کھا دے ہو نا زندہ باد ماشاءاللہ جوانہ دے ہیں جی جوانہ نو کہہ دے ہیں جی انہاں دے منہ تے مار دے نے بابے اللہ دے فضل نال ایڈیاں سونیاں سیتاں انہاں نو لتاڑ کے لنگ جان ہیں انہاں ساتھ ساتھی مکے پیرے ڈاواں ڈول ہیں ڈگدے پھردے نے ڈالڈے دی پیر آندیاں یا اللہ دے دیواراں بس ساڑھے سر دا درد بن جاندے نے جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھیا جدرا میں کس صحابی رسول دا نام لیا ہے نواسا رسول دا حضرت ہاں رضی اللہ ہو حضرت حسن پھر کہہ دو جڑے نہیں بولے کہہ دو رضی اللہ ہو تعالیٰ حضرت حسن دے دسترخوان تے انہاں دی نکرانی انہاں دی ملازمہ کھانا لے آکے چن رہی ہے مہمان تشریف فرمانے شوربے دے پیالے بھر بھر کے رکھی جا رہی ہے ایک شوربے دا پیالہ بھر کے لے آئی حضرت حسن دے اتوں دی گزارن لگی ہے چانکے دا پیر تل گیا حضرت حسن تے شوربہ رڑ گیا اس سے پریان لگاں نال ویکھ دینے اس لونڈی دا جسم پیا کمب دائے اس نکرانی تے ملازمہ دا جسم پیا کمب دائے کمب دیاں دی زبان میں جو اللہ دا قرآن جاری ہو جاندہ ہے بولو کی جاری ہو یا اللہ دا قرآن دے قرآن انہیں پڑھے آتے مار تو بچ گئی میں آگے چل کے دسنا اسی بھی قرآن پڑھ لئیے سن لئیے مار تو بچ جائیں گے
دنیا اور آخرت دی انشاءاللہ بار تو بچ جائیں گے. ادھر ویکھنا اللہ اکبر. حضرت حسن غصے بریاں نگاہ نال ویکھ دے بینے اے نکرانی اور ملازمہ دی زبان وچوں اللہ دا قرآن جاری ہویا ہے. قرآن دی آیت دا ایک جملہ کہندی والکاظمین الغیظ. کئی بندے غصے نو پی جان والے بھی ہویا کر دینے. حضرت حسن فرما دینے جا میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, غصے نو میں پی چھوڑے آئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات سن کے نکرانی ملازمہ بول دیاں نے کہندیاں نے آج نہیں کل پھر کدی غصہ آ جاوے اس سے جرم دا میرے کولو بدلہ نہ لے لیں. اس سے ایدہ اگلا جملہ تلاوت کر دیئے کہندی والعافین عن الناس. کئی بندے تے لوگاں نو معاف بھی کر دیندے نے. حضرت حسن فرما دینے اللہ والیے تو تے قرآن پڑھ کر کے میرے دل دی دنیا ہی بدل چھوڑی. انقلاب ہی پیدا کرتا کہنے نہ آج نہ کل نہ دنیا چ نہ آخرت اندر. جا تیرے کولو اس تیری غلطی دا بدلہ نہیں لواں گا, جا تینو معاف کر چھوڑے. انہیں آکھیا کام تے بن والا ہے کم قرآن پڑھن سن والے دا کم بن ای جاندہ ہے. بن ای جاندہ ہے. گل زور پیدا کرو. ادھر ویکھنا انہیں آکھیا کام تے بن والا ہے. اس سے عید دا اگلا جملہ تلاوت کر دیئے کہنی واللہ يحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والے انو بڑائی پسند فرماتا ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں جا میں تینو آزاد کر چھوڑے آئے. لو جی پورا قرآن پڑھنا ایک پاسے, سپارہ یا رکوع ایک پاسے, حافظاں کاریاں تو پوچھو ایت بھی پوری نہیں پڑھی. ایت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا. حضرت حسن دا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیتا, اپنے جرم دی معافی بھی مانگ لئی, اللہ والی آزاد ہو کے بھی جا رہی. تے قرآن تے صاحب قرآن. لو جی تو اڈی بھی گل آ جائے. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا, جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا. سیرت تے صورت کمال اس دی, جگ وچ ملے نہ مثال اس دی. پیر میرا میں نو پہلے پتا ہوں مقام مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حق اہل حدیث علماء اہل حدیث میں نو پہلے زندہ باد زندہ باد صحابہ کاری عبدالحفیظ صاحب زندہ باد زندہ باد. جانشین خطیب ایشیا نہیں جانشین بھی کتوں فیصلہ بادی نہیں میرا نال. اچھا گل سنو جی میں نے یہ پتا ہوتا نا پہلے یقین جانو میں ایڈا کادا کھونا سی. میں تھوڑے جے پہلے شیر پڑھ دیندہ ہون پڑھ دیتے دوگ ہاں جی 5 منٹاں میں گل بننے لا لینے سی. میں نو کی پتا سی تو اڈا. اچھا چلو خیر ہون سونی لو جی شروع کی تیرے ہوتی سی. ہاں جی سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا, جگاں دائے پیر سباں دائے پیر. جگاں دائے سی سارے انہوں نہ لڑا کے چل لیں, اللہ دے فضل ناسی لڑائیاں والے بندے نہیں. جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا. پھر قرآن نہ پڑھاتے شان قرآن کی ہویا. ایس جملے تے بھی قرآن نہ پڑھاتے شان قرآن کی ہویا. فرمایا یا ایوغن نبی. کتنا پیارا دور آ گیا حضرت. علماء کرام اگے تے انج کوئی کاری پہلے تے پڑھ دے کوئی نہیں سنتے. جے کوئی ایتھے سکتا کردہ سٹاپ کردہ نا اس جگہ لوگ منہ بننے ویکھن لگ جاتے سے پتہ نہیں مولوی اڑ گیا ہے. اچھا تے اللہ اکبر اگے جڑا انج پڑھدا سی نا یا ایھا النبیو لوگ کہندے سبحان اللہ. اچھا تے پیش کئی مولوی پیش نو اتنا لمبا لے جاندے نے اتھوں تک لے جاندے نے. ساڑی کاریاں دی اتھے پیش نہیں جاندی.
قاری عرفان اللہ مدنی بولتا نہیں ساڑی کاریاں دی ہوتے پیش نہیں جانتی جتوں تک پیش نو لے جانتے ہیں اللہ معاف روائے ادھر ویکھو جی رکنا ہے تے انج جی نہیں رکنا تے انج میں دوویں طریقے نال پڑھ کے دس دا جے فرمایا جی طالب علمو انعام لین والے ہو اوے انعام لین والے ہو ادھر ویکھو قرآن پڑھن دے بال سکھ لو فرمایا جی یا ایھا یہ تے ہو گیا سٹاب ہن یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے ترجمہ جے سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب جو عام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے راہی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل سن ذرا علم نشرح لو کو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جیڑی گلی چو آقا لنگ جاندے سنو گلی خوشبوਆਂ دے ہلے مہکا اٹھ دی سی صحابہ فرما دے نے اسی لبنا ہوندا سی نا پیارے محبوب نو تے گلیاں کولوں پوچھ لیندے ساں جیڑی گلی چو خوشبو زیادہ آندی سی او دے چی چل پیندے سا کو پیارے آقا جی لب جایا کر دے جیڑی جیڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اچھا مہک جیڑی دن مہک اصل دے وچ مہک کہندے ہی کستوری دی خوشبو انہوں نے لیکن اسی کہنے مہک جی آتی مہک اپنی زبان سے سیدہ ترجمہ ہی خراب کر چھڑیا بولن دے انداز مہک جی آتی مہک جی اللہ دے بدے مہک نہ کیا کرو وہ تے بدبو ہو گئی ہے یہ تے خوشبو نو تسی ہے جی متھے تے وٹ پا کے تے نک چڑھا کے آگے مہک جی آندی مہک جی آتی نہ انج نہ کیا کرو ادھر ویکھو جیڑی جیڑی گلی گیا گلی مہکا قدرتی عادت پئی ہوئی ہے ساڈیاں جو غلطیاں کڈیاں استاداں نے سانو بھی غلطی کڈن دی عادت پئی ہے ماتا تسی سمجھو ہن سانو استاد بن کے وکھاندے پے نے نہیں طالب علم نے کی استاد بننا ہے سونےو جیڑی جیڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلی بات سن درا نبیاں دے بچوں اچھا اچھا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو ہکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنو جنو پیر میرا سینے نڑ لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لکا ذکرک دے اعزاز سونا پا گیا صاحب قرآن دے القاب سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر وسراجا منیرا اے جی آج دا واز انہا کینے ٹائم چو سکتا سی
میرا بٹھا کے کہ تواڈے سپیکر نے ڈبے پرا نہ کردا نا یہ دماغ پھٹن والا ہو گیا سی. ایک سپیکر نے ایتھے بہنا انج کر دیتا جویں بندہ 20 گھنٹے تقریر کر کے نہ تھکے, جڑا ایتھے بہ کے تھک گیا. سپیکر کرنا چاہے بہ کے جڑ پرا کرایا تے بھائی عثمان شاکر صاحب کہن گے, چھوٹے ویر کہن گے لو جی میرا سپیکر خراب کرا دتا قاری صاحب ہوراں نے. ہاں جی میں کہ لگے رہن جویں انہاں دا اپنا تجربہ ساڈا اپنا, اور جویں کہندے نے ہر پھول دی خوشبو وکھری ہوندی ہے. طرز بیاں رنگوں کو بدل دیتا ہے اکثر, ورنہ زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی. اگر میرا ٹائم نال آواز ہوندا تے میں تانوں او مائی جڑی گل نال قرآن دیاں بولیاں بول دی ہے نا, آج میں قرآن پڑھدا اللہ دے فضل نال جویں تہاڈا ذوق ویکھیا, تہاڈے آنسو ویکھے, تہاڈا شوق ویکھیا, تہاڈی محبت اور عقیدت ویکھی, تے آج میں 2.5-3 گھنٹے تو بغیر نہیں ہٹنا سی. ہاں جی پھر بھی ٹائم ایہو ہی ہو جانا سی جی میری تسی نا 9:30 پونے 10 تقریر کراندے نا شروع, تے میں تقریر ایتھے تک ہی لے آنی سی تے قرآن ہی پڑھی جانا سی اللہ دی توفیق دے نال. لیکن ہن تسی مینوں بٹھا کے کچومبر کڈ دیتا تے میں تے تہاڈا کچومبر نہیں نہ کڈیا, اجے تک انج بیٹھے ہو جویں جلسہ شروع ہی ہون ہوندا پیا. اللہ اکبر, اے قرآن دی برکت نال, اے قرآن دی برکت. لو جناب ہن تسی نا تھوڑا جہا دعا تو پہلے نا ایک پیاری جی تہاڈے واسطے کوئی گل کر دیئے. اچھا گل ہے تہاڈے فائدے دی کریے تے لوگ سمجھن گے شاید قاری صاحب ہوری کو چندہ کٹھا کر لگے نے. نہیں کرنا بھی نہیں, کیتا بھی نہیں, کدی بھی نہیں کرنا. کیا مطلب بچیاں نو معاشرے چو لینا, CSS کروا کے کوئی جج لواندے نے, کوئی DSP, کوئی میجر کیپٹن, بیروکریٹ بناندے. آج 95% وڈے ہو دے آتے وہ لوگ براجمان نے بیٹھے ہوئے نے, ساڈا بندہ کوئی نہیں لبدا. اسی صرف اور صرف فتوے پچھن واسطے تے مولوی فتوے دین واسطے رہ گئے. تسی کہندے ہو قاری صاحب حق لین واسطے بندہ پلا رشوت دے سکدا ہے کہ نہیں؟ مولوی کہندے نے دے سکتا ہے. لا سوکھا جا کام میں نہ کوئی انگ لگے نہ پھڑکڑی رنگ چوکا. اللہ دے بندے ہو تسی بھی کوئی انسان ہو, دنیا تے آئے ہو, اپنے جین دا حق بنا رکھ کو کرو, حق لبو اپنے جین دا. تو اڈی نہیں ضرورت کہ تسی انہاں بچیاں نو بڑے عہدیاں تے کلو تے جڑا کام تیرا 20 لاکھ چ نہ ہوے انہاں دے جان نال 20 روپیاں تو بغیر ہوے. اللہ دے ولی بنا کے CSS کروا کے قرآن دے قاری حافظ عالم بنا کے اینا بچیاں نو اسے کلنا چاہیے دا نا بڑے عہدیاں تے انشاءاللہ ایک کام شروع ہو چکے ہیں. میں آج تو 4.5 سال پہلے 4 سال ہو گیا, 4.5 سال میں بیت اللہ گیا. 7ویں میرا چکر سی اس ویلے. اللہ کے دعا کر لی بیت اللہ دے سامنے بیٹھ کے. اللہ نے میں جگہ میری سوچ تو کئی گنا بہتر دے تھی. جگہ 8.5 کروڑ دی سی, 5 کروڑ تے 20 لاکھ سودا ہو گیا. جی میں نو کہن لگے قاری صاحب ٹوکن بیان نہ لے آؤ, میرے کو 5 روپیے بھی نہ ہون. تے میں کہا میں نو جگہ دین والا جانے تے ٹوکن بیان نہ جانے. میں ٹوکن بیان تے منگیا ہی نہیں ہوتے, میں تے جگہ منگی سی. وہ بندہ کہندا قاری صاحب معرفت دیاں گلاں نہ کرو, پھڑ تڑ کے لیاؤ, کروڑاں دا فائدہ ہوندا ہے. 8.5 کروڑ دی جڑی جگہ 5 کروڑ 20 لاکھ وچ ملدی پئی ہے, تانوں کروڑاں دا فائدہ ہے. مہر کر لو جلدی نال. مینوں ایک گڈی ملی سی گفٹ ہے نا علاقے وچ, میں کئی واری ایکسل لائی وائٹ کلر دی, وہ گفٹ ملی سی. مرنے کے بعد کیا ہوگا میرا خطاب انگلینڈ اندر کسے سنیا, چھٹی تے آیا مینوں گڈی دے گیا سی. وہ گڈی میں 5-6 سال چلائی ہوئی ہے اور بعد 11 لاکھ دی بیچ تھی, 11 لاکھ دی بیچ دیتی. اور جناب اس تو بعد ہیں جی اسی اللہ دی توفیق دے نال میں 5.5 مرلے دے مکان بیچے فروغ ٹاؤن والے. ایک کل 46 لاکھ وٹیا گیا, 46 لاکھ دیتا. سال گزر گیا, اللہ نے میں پھر اتھے بلا لیا. کیوں جی کیسیاں مولویاں دیاں 20 کیوں جی کل تاں سنانے اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کر دے. نہیں اسی کہنے ہیں انہاں لوگاں نوں شوق پیدا ہوئے بچیاں نوں. اچھا 8ویں باری اللہ پھر بلا لیا اتھے بیت اللہ دے سامنے بیٹھ کے. اللہ کے عرض کیتی میں کہ اللہ سونیا 46 لاکھ کوڑوں دینا سوکھا, 46,000 کٹھا کرنا اوکھا ہے. لوگاں چ جھالت اینج او جویں کہندے نے گل آئی پئی ہے. حقیقت بات ہے تقریر بھاویں ہیرے تے جواہر تے موتیاں تے لالاں دے نال او دا وزن کیتا جاوے تے او دا وزن تے او دی قیمت پوری نہ ہوے تے بعد جا کے نا مسجد مدرسے دا کوئی کام کر لئیے لوگ ایٹم بم ہی مار دیندے نے. کہندے نے اے مولوی بنیا پھردا ویکھا تقریراں کردا پھردا, اینو تقریراں آندیاں نے, چندے اکٹھے کردا پھردا, پیسے منگدا پھردا. کیوں جی میں آکھیا اللہ سونے غیب دے خزانے چ مدد فرما. میرے پلاٹ سن 10 مرلے دے 4, میں انہاں چوں ایک پلاٹ 10 مرلیاں دا میرے نام ہے جتھے میری کچھ رہائش ہے, کچھ اسی کرائے تے رہنے ہاں. برکیف
وہ جناب اسی 3 پلاٹ بھی اتنے اللہ دے گھر دے کول بہ کے دے آندے، ایک گڈی سمیت 2 مکاناں سمیت 3 پلاٹاں سمیت کروڑ روپیہ بٹیا گیا، سارے دا سارا ہی دے دیتا، 1 روپیہ بھی وہ نہیں رکھیا۔ لوگ کہندے نے قاری صاحب تہاڈی اولاد دا کی بنے گا؟ میں کہا میری اولاد دا رب عرشاں تے زندہ ہی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیڑا مسئلہ ہے؟ خوشی نیک ہوندی ہے، یقین جانو 1000 2000 کٹھا کرنا پہ جاوے اوکھا ہے، کروڑ روپیہ دیتا خوشی اتنی اللہ دی قسمیں پرواہ ہی نہیں۔ گل کرن دا مقصد اسی 20 لاکھ اور دیتا انہوں جگہ والے اتنے 60 55 60 65 لاکھ اندازہ سی 3-4 مہینہ دا جے حساب درج نہیں کر سکے، اتنا پیسہ اسی لا بھی دیتا ہوتے خرچ بھی کر دیتا اللہ دی توفیق نال ہے جی۔ جمعہ تے بار جمعے ہوندے سن، ہزاراں دا مجمع 50-50 ہزار ایک جمعے دا خرچہ آ جانا، آدھا لاکھ فنڈ نہیں اسی اکٹھا کیتا سی کہ لوگ بھج جان گے آکھن گے قاری ہونا تے شاید پیسے اکٹھے کرنے واسطے کیتا ہے، کوئی تنخواہ نہیں کوئی کچھ نہیں۔ گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی توفیق دے نال اسی اوتھے پیسے لائے نے، اللہ دی میں لاندے پے ہیں، جے ایک اٹ سمجھو رکھی گئی ہے، بڑا کام ہے نا کروڑا دا۔ ایک وقت آئے گا اسی باہر ایتھے بنے گی ایویں بھی 10-20 کروڑ ایتھے بھی لگے گا، بیسمنٹ کھٹ چھڑیا ہے مسجد وڈی دا، چھوٹی جی ایک مسجد بنا بھی چھڑی ہے، طالب علم پڑھدے پے نے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ بڑی مسجد جڑی ہے اے دے تے بیک سائڈ تے جدا نقشہ ہے، اے نقشہ جناب 7 لاکھ روپے دا نقشہ ہی نقشہ ہے، اور جناب 2 لاکھ دے بیسمنٹ دی کھدائی تے لگ گیا 9 لاکھ ہو گیا، اور اے دیتے 5 کروڑ خرچ آئے گا دے بیسمنٹ تے گراؤنڈ فلور تے اور فرسٹ فلور تے ہوتے گمٹیاں آ گئیاں مینار آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 5 کروڑ خرچ ہوئے گا کم از کم، 5 تو 6 تے ہو سکتا ہے کٹ نہیں۔ پھر جڑے بلاک نے یونیورسٹی دے او دیتے جناب 10-15 کروڑ لگے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر ایک وقت آئے گا سی باہر ہون تے 200 مرلہ لے آئے نا جگہ، پھر 200 کلہ 250 ایکڑ جگہ لے کے 10 مربع لے کے یونیورسٹی باہر کٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ دی سند جاری ہوئے گی۔ پھر پورے ملک دے ہر بڑے شہر اندر ایک اس یونیورسٹی دی شاخ ہوئے گی، وہ کیمپ ہوئے گا، ایک کیمپ دے 10-10 ہزار سٹوڈنٹ پڑھ دے ہوا کرنے گے، تے سارے دے سارے قرآن دے قاری تے حافظ تے عالم بام 5 کلاساں پڑھیا بچہ دے دیو ازما کے بیکھ لو، 3 سالہ حافظ تے قاری تے مڈل پاس گردان پڑھ دیا پورے قرآن دا ترجمہ پڑھا دیا گے۔ پھر میٹرک ود سائنس ہوئے گا، اور تربیت انجی کہ ہر ویلے بچے کھیلتے نے، ستے نے، جاگتے نے، پڑھتے نے، ہاں جی استاد دی نگرانی دے اندر۔ ماں پیو بھی ایڈی نگرانی نہیں کر سکتا بچیاں دی، انج تربیت کر دے پے ہیں اللہ دے فضل نال۔ ایک بچہ ایک پنڈ چو دے دیو، ایک طالب علم، اللہ دی قسمیں پوری زندگی میں تے میری اولاد بعد اندر بھی پوری زندگی قیامت تک تواڈے کولوں اسی یہ نہیں کہاں گے سانو طالب علم دیو، بس وہ ایک بچہ ہی جدو دوبارہ آئے گا تے انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دا لینا لگ جانی اللہ دے فضل نال۔ یہ تو اڈے واسطے ایک بہت بڑا پیکج ہے، سرپرائز ہے، یہ تو فائدہ اٹھاؤ میری زندگی دے اندر نال جوڑو پاویں مرن تو بعد۔ یہ مجبوری بن گئی تواڈے گیند تواڈی چوری چھوڑ دیتی اللہ دے فضل نال۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے ایک جاندے نہیں بعد چ بھی نماز تو دعا تو بعد ایک کیے دعا تو بعد کھانے دا کہہ دو، ہنے کہہ دینے بھائی کھانا کھا کے جایا جائے۔ اچھا تے اے بات بھی کہ بچیاں چ نہیں بنڈڑے، اے قاری عرفان اللہ اے پھڑ لے بیٹا، پھڑ لے، بڑے بڑے بندیاں نو دیو جڑے پڑھن تے اگے پڑھان، ہاں کوئی غلطی نظر آوے ساڈی اصلاح کرو، ٹھیک ہے بھائی، چنگا کو مشورہ ذہن چاہ جاؤ بھی دے دو، ٹیلی فون لکھ۔ یہ تو کوئی مشورہ نہیں گا، یہ تو جان کڈن دی سازش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اللہ جی سڑے گناہ تے غلطیاں معاف فرما، اس مسجد میں رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جڑے قرآن جنہ پڑھے ہیں ماشاءاللہ انعام لے نے، جڑے پڑھ دے پے نے، جڑے جے شروع ہوئے نے، اللہ انہاں سارے بچیاں نو اللہ کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ انہاں دے والدین نو ہے جی اللہ انہاں واسطے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا دے، انہاں بچیاں نو اللہ استاداں واسطے بھی صدقہ جاریہ بنا، علماء واسطے اس طرح اللہ سونیاں اللہ جی اپنے درد منگتیاں نو خیر دیاں خیراں پا۔ اللہ یا اللہ مرکز الحرمین یونیورسٹی جدہ تعارف تسی تقسیم ہو رہا ہے، اللہ اپنی رحمت نال
اللہ جی انہوں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے اللہ ساڑھے نیک عزائم نو پایا تکمیل تک پہنچائیں اللہ قیامت تک اسی فوت ہو جائیے ماری جانا ہے اللہ سونیاں تیرے کول چلا جانا ہے اللہ قیامت تک واسطے سانو قبرانچ پیانو ثواب ملدا رہے جڑے آمین کہندے پہنے اللہ انہاں دا بھی قیامت تک واسطے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ سونیاں اللہ اپنی رضا رحمت نال اللہ جڑے جڑے مسجداں واسطے میں نہیں کہندا اتھوں واسطے اے مسجد واسطے اور مدرسے واسطے اس یونیورسٹی واسطے جڑا کئی مدرسے کئی مسجداں کئی جناب دینی رفائی کام ہون گے او دے اندر اللہ او دے واسطے جڑا ملک چوں یا باہر دے ملکاں چوں لوگ 1000 روپیہ تعاون کردا اللہ انہوں 1000 دے بدلے 1 لاکھ دے دے اللہ جنت جو دے مال بھی بنا دے اللہ تیرے خزانیاں چ کمی تے کوئی نہیں اللہ پھر جویں جویں یہ خرچ کر دے جان اللہ اپنے وعدے دے مطابق انہاں دے رزق وداندا ہی جائیں ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک کو مشرک پیدا نہ فرمائیں اپنے دین تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندا ہی رہیں انہاں دے رزق وداندا ہی رہیں رزق ود جان تے اللہ ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندا ہی رہیں لو جی لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی ایک دعا ہون لگی جے آمین کہہ دینا اللہ جدوں تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرمائیں مردے ویلے کلمہ نصیب فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی سارے آباب بھئی کھانا کھا کے